به ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال الله عز وجل في مقام آخر وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کائنات کے اندر بھی سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور عالم برزخ پھر عالم محشر قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس عظمت، رفعت اور بلندی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اوصاف، وہ خوبیاں، وہ خاصیتیں، وہ خاصیات عطا فرمائی ہیں جو اللہ رب العزت نے دنیا کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی، حتیٰ کہ 313 رسول، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے جو انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، ان انبیاء اور رسولوں کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف، وہ عظمت، وہ خوبیاں عطا نہیں فرمائیں جو اللہ نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ آپ کی عظمت میں سے ہے اور مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن شفاعت کبریٰ اور شفاعت عظمیٰ کا جس کو حق عطا کیا جائے گا وہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت ذات ہوگی۔ آپ کی پاکیزہ ہستی، آپ کی پاکیزہ ذات، آپ کی اعلیٰ اور عرفہ شخصیت یہ اللہ کے نزدیک اتنی معتبر ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ شخصیت اتنی معزز ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنا ہے، اور وہ لوگ بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات جو یاد رکھنے والی ہے کہ شفاعت اور سفارش
یہ سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ زخرف کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن لوگوں کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور صفات کو شامل کر دیا ہے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ غیر کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے ساجی اور اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی عبادت اور مخلوق کی عبادت کرتے ہیں۔ یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ ان کو پکارتے ہیں۔ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون، وہ لوگ بھی شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں رکھتے الا من شہد بالحق، لیکن جو بندہ حق کی گواہی دے گا۔ دوسرے مقام پر سورۃ انعام میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اے محبوب پیغمبر آپ ان کو ڈرائیے أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کو جو اپنے رب کے ہاں جمع کیے جانے سے، اکٹھا کیے جانے سے، کھڑا کیے جانے سے ڈرتے ہیں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ اللہ کے علاوہ ان کا کوئی شفیع شفاعت کرنے والا ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تیسرے مقام پر سورۃ زمر میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو، مسلمان کے اس عقیدے کو بالکل واضح کر دیا اور انسان کے اس عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے پیغمبر ان کو فرما دیجئے، ان میں اعلان کر دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، سفارش کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو آج معاشرے کے اندر بد عملی پھیلی ہوئی ہے، بہت سے لوگ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں بے عملی کی زندگی محض اس نہج پر اور اس امید اور توکل اور بھروسے پر گزار رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ہمارا رابطہ تعلق ہے، فلاں کے ہاتھ پر ہم بیعت یافتہ ہیں، فلاں کو ہم سالانہ اور ماہانہ نذرانے اور نذر و نیاز دیتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمارے شفیع ہوں گے، ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ہمیں نمازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں روزوں حج زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ذکر اذکار اور اسلام کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوئی جناب کنویں کے اندر کچے دھاگے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کسی نے 12 سال ایک ہی وضو کے ساتھ عشاء اور فجر کو پڑھا ہوا ہے، کسی نے ساری زندگی روٹی نہیں کھائی، محنتیں کی ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ ایسا تعلق باپ دادا سے بنا ہوا ہے، ہمیں اعمال کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری طرح جناب محنتوں کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری طرح شریعت کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا تو طریقت کا سلسلہ ہے، وہ چلتا چلا جائے گا، کل قیامت کا دن آئے گا، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے وڈیرے وہ جناب ہماری سفارش کریں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں وہ جنت میں داخل کروا دیں گے، ہمیں تو پوچھا ہی نہیں جائے گا، ہم سے تو سوال ہی نہیں سوال ہی نہیں ہوگا۔ ساری زندگی ہم ان کے نام کے نذرانے دیتے رہے، ساری زندگی ہم ان کے نام پر اپنے مالوں کو قربان کرتے رہے، ساری زندگی ہم نے اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھ پر دے کر ان کی بیعت کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ زمر کے اندر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے پیغمبر اعلان فرما دیجئے، ان کے عقیدوں اور نظریوں، ان کے کانسیپٹ کی اصلاح کر دیجئے، للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری کی ساری شفاعت کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورۃ بقرہ آیت الکرسی، اللہ نے اس کے اندر بھی یہ احکامات تعلیمات مسلم امہ کے لیے نازل فرمائے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے ہاں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے۔
سفارش تو دور کی بات ہے، شفاعت تو دور کی بات ہے، کسی کی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں سفارش کرنا تو دور کی بات ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہاں کلام بھی نہیں کرے گا۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے گا بولنے کی بھی اسی کے اندر ہمت ہوگی۔ اللہ کے ہاں کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا، گفتگو بھی نہیں کر سکے گا، ہم کلام بھی نہیں ہو سکے گا۔ اور جس کو اللہ اجازت دے گا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہ بھی ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ بھی جناب اپنی بات کو کسی اور طرف نہیں لے جا سکے گا، وہ بھی اپنی بات کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں کر سکے گا۔ وقال صوابا، اجازت بھی ملے گی گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، اور وہ بات بھی درست سیدھی اور سچی بات کرے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو خاص طور پر آج کے بے عمل مسلمان کو جاننے کی، ماننے کی، اس کا علم اور اس کا تفقہ، اس کا جناب جاننے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ساری سفارشوں اور شفاعتوں کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہیں۔ یہی عقیدہ اللہ نے قرآن میں مسلم امہ کو بتلایا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، ہزاروں سالوں سے پیدا کیے ہوئے فرشتے، ہزاروں سالوں سے اللہ کے قریب رہنے والے فرشتے، آسمانوں کی مخلوقات جن کا عمل اور جن کا فعل اور جن کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت ہے، جو ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جو ہر سانس اللہ کی عبادت میں بسر کر رہے ہیں، کبھی رکوع اور کبھی سجدے کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اطت السماء، اے میرے صحابہ، آسمان چرچراتا ہے اور آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے۔ جیسے کسی چیز پر بوجھ لادا جاتا ہے اور اس سے آواز آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس طرح آسمان سے آواز آتی ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس سے ایسی آواز نکلے۔ کیوں؟ فرمایا میرے صحابہ، آسمان میں ایک بلشت بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں اللہ کی نوری مخلوق اللہ کی عبادت میں اللہ کے فرشتے مصروف نہ ہوں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں، ہر وقت اللہ رب العزت کے آگے سجدے کرنے میں، رکوع کرنے میں، قیام کرنے میں، تسبیحات کے اندر مصروف ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام معراج کے موقع پر جب معراج سے فارغ ہوئے واپس آئے تو فرمایا تھا کہ ساتوں آسمانوں پر ایک بیت المعمور ہے، جس طرح زمین والوں کا قبلہ بیت اللہ ہے اس طرح آسمان والوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، جس کا اللہ نے قرآن کریم سورۃ طور کے اندر بھی ذکر فرمایا، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، اور بیت المعمور کا معنی آباد کیا ہوا گھر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، روزانہ وہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاتا ہے، دوبارہ قیامت تلک اس کی باری نہیں آتی۔ وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی تسبیحات کے اندر، اللہ کی تکبیرات کے اندر، اللہ کی بڑائی، بزرگی، پاکی بیان کرنے کے اندر مصروف ہیں، اور وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، تسبیحات بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن کے اندر فرما دیا سورۃ نجم میں، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ہیں جن کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، ہاں اللہ کی اجازت کے بعد اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اللہ جس کو پسند کرے گا اور جس کو چاہے گا اللہ وہ شفاعت کا حق اس کو دے دے گا۔
پھر اللہ کا قرآن سورۃ سبا کے اندر فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے محبوب پیغمبر ان کے عقیدوں کی اصلاح کر دیجئے، ان کے اندر یہ اعلان کر دیجئے، اپنی زبان نبوت سے اعلان ارشاد فرما دیجئے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے پیغمبر فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے شفاعت اور سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے زمین و آسمان کے اندر وہ ایک ذرے کی بھی ملکیت اختیار نہیں رکھتے۔ وما لهم فیہما من شرک، نہ ان کرنے والوں کی، نہ ان بھرنے والوں کی، نہ ان طاقتوں والوں کی، نہ ان اختیارات والوں کی، نہ ان پہنچے ہوئوں کی۔ وما لهم فیہما من شرک، آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر ان کا ذرہ برابر بھی ان کی شراکت بھی نہیں ہے۔ پورا انسان بنانا تو دور کی بات ہے، پورا رزق عطا کرنا تو دور کی بات ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینا تو دور کی بات ہے، مقدمات سے براعت ان کے لیے کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو بیماری میں اور کسی کو بیماری سے نکال دینا تو دور کی بات ہے۔ وما لَهُ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان اور زمین میں ان کا ذرہ برابر بھی اختیار نہیں۔ وما لهم من ظہیر، یہ ساری زندگی بھی ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہیں، ساری زندگی بھی اللہ کے آگے، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے جھکتے رہیں، ساری زندگی بھی قیام، رکوع اور سجود جو اللہ کے لیے خاص ہیں یہ ان بزرگوں کے لیے کرتے رہیں۔ وما له من ظہیر، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اور نہ ان کی سفارش ان کو کوئی فائدہ دے گی، کوئی نفع دے گی، صرف اسی کی سفارش، اسی کی شفاعت فائدہ دے گی، الا لمن اذن له، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا عقیدہ جو مسلمان کا، ایک انسان کا مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے سے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت نے شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ کا حق قیامت کے دن اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حقدار کون لوگ ہوں گے، کن اعمال اور کن عقائد کی وجہ سے ان کے لیے سفارش کی جائے گی، ان کے لیے شفاعت کی جائے گی، وہ شفاعت کے حقدار بنیں گے، اور کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے نظریات ہیں، کون سے ایسے عقیدے کے جزئیات ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن ایسے بدبخت اور بدقسمت لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کے دن کے لیے شاف محشر بنایا ہے۔ محشر قیامت کو کہتے ہیں، جمع ہونے کا، اکٹھا کیے جانے کا دن ہے، جب اللہ ساری مخلوقات کو جمع کرے گا، ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، دنیا کائنات کو اللہ اپنے دربار میں حاضر کر لے گا، جمع کر لے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت شفاعت کبریٰ کے لیے، شفاعت عظمیٰ کے لیے اپنے محبوب پیغمبر کا انتخاب فرمائے گا، اور قیامت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت، شفاعت عظمیٰ کا حق دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ جو شفاعت کا حق دیا جائے گا، انبیاء کے ساتھ ساتھ رسولوں کو بھی، اور رسولوں کے ساتھ صالحین اور شہداء اور اولیاء کو بھی، اپنے مقرب بندوں اور متقین کو اللہ یہ حق عطا کرے گا کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت اور مرضی سے شفاعت کر سکیں گے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ کے بلند مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت کے دن فائز کیا جائے گا۔
جس طرح صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھ سے پہلے 5 چیزیں کسی نبی کو نہیں دی گئی، اللہ نے وہ مجھے 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں، لم یؤتہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ نے میرا رعب اور دبدبہ، اور اللہ نے رعب اور دبدبے کے ساتھ میری مدد کی ہے 1 مہینے کی مسافت تک، 1 مہینے کے سفر تک اللہ نے میرا رعب اور دبدبہ رکھا ہے۔ کفار کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کا رعب ہے، وہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی کا رعب اور دبدبہ ہے، وہ مشرکین کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب اور دبدبہ، وہ یہودیوں اور عیسائیوں اور ان کے بڑے بڑے پوپ اور پادریوں اور ان کے بڑے بڑے بادشاہوں اور کیسر و کسرا کے کنگن پہننے والے اور ان کے جناب کیسر و کسرا کے تخت و تاج کے مالک بننے والے ان یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے رعب رکھا تھا۔ آپ مدینے میں ہوں تب بھی، آپ مکہ المکرمہ میں ہوں تب بھی، اللہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 1 مہینے کی مسافت اور سفر تک رعب اور دبدبے کے ساتھ آپ کی مدد کی۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین بطور مسجد بنا دی ہے، اور ساری زمین اللہ نے طہوراً پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصلاۃ فلیصلی، میری امت کا جو بندہ جہاں کہیں بھی ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہیں وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ امت مسلمہ پہ، امت محمدیہ پہ، آخری امت پر یہ احسان فرمایا، ایک تو اس زمین اور مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا کہ اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے، وضو اور غسل کے قائم مقام پانی کی جگہ پہ یہ مٹی کے ساتھ تیمم، جناب اللہ نے یہ گنجائش، اجازت اور رخصت عطا فرما دی۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین کو بطور مسجد بنا دی، کہ وہ دور دراز کے علاقے میں ہے، وہ جنگل بیابان کے اندر ہے، وہ اپنی زمینوں کھیت کھلیان کے اندر ہے، نماز کا وقت ہو چکا، وہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، وہیں پہ وضو کرے، وضو کے لیے بھی اگر پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کرے اور وہیں نماز ادا کر لے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر اور امت کو یہ عطا کیا، یہ مقام، یہ رخصت، اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر لیا، جبکہ میری امت سے پہلے اور مجھ سے پہلے کسی نبی اور کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا کہ کفار کے خلاف جہاد کیا جائے، مشرکین کے خلاف جہاد ہو، مشرکین اور کفار کو شکست ہو، مسلمانوں کو اللہ فتح دے، اس فتح کے بدلے میں ان کا جو مال ملے گا وہ مال غنیمت ہوگا، جو نوجوان قیدی بنے گے وہ غلام ہوں گے، جو عورتیں قیدی بنے گی وہ لونڈیاں ہوں گی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت کبریٰ کا، شفاعت عظمیٰ کا، سب سے بڑی قیامت کے دن شفاعت کا بھی حق عطا کیا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور 5ویں اللہ نے جو مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، جو 5ویں اللہ نے جو مجھے برتری اور عظمت عطا فرمائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، پہلے نبی اپنی قوم کی طرف، بس اس اپنی ہی قوم کی طرف نبی بن کر آتے تھے، اپنے قوم، قبیلے، اپنے علاقے اور بستی کی طرف نبی بن کر آتے تھے۔ وَأَبْعُثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ نے مجھے پوری دنیا کائنات اور پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا۔
کسی کو اللہ نے ایک قوم کا نبی بنایا تھا، کسی کو اللہ نے ایک علاقے کا نبی بنایا تھا، کسی کو اللہ نے ایک قبیلے کا نبی بنایا تھا، کسی کو اللہ نے ایک قوم کا نبی بنایا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ نے مدین کا نبی شعیب علیہ السلام کو بنایا، قوم سمود کا نبی اللہ نے صالح علیہ السلام کو بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے جب محبوب پیغمبر علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، تو وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ یہ عظمتیں ہیں میرے پیغمبر کی، یہ شانیں ہیں میرے نبی کی، یہ بلندیاں ہیں میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا، جن کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، جن کو اللہ نے عرفہ بنایا، جن کو اللہ نے پوری کائنات کا امام رہبر رہنما بنایا، جن کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، جن کو اللہ نے ختم نبوت جیسی عظیم سعادت عطا فرمائی، جن کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا تاجدار اور نبیوں کا امام پیغمبر بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ نے مجھے عام ہر چیز کی طرف، ہر انسان کی طرف، پوری کائنات اور پوری دنیا کی طرف اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور آپ کو اختیار دیا، چاہے تو اپنی آدھی امت جنت میں داخل کروا لیجئے یا قیامت کے دن سفارش کرنے کا اختیار لے لیجئے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَبَيْنَ أَن يَدْخُلَ نِصْفُ أُمَّةِ الْجَنَّةَ، مجھے اختیار دیا گیا، مجھے پسند دی گئی اس بات کے اندر کہ چاہے تو آپ پسند کر لیں کہ قیامت کے دن آپ کی آدھی امت کو، نصف امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، چاہے آپ اس بات کو پسند فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ کو شفاعت اور سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ فاخترت الشفاعۃ، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، میں نے سفارش کرنے کو پسند کر لیا، لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقین، کیونکہ شفاعت کا اختیار عام ہے اور کافی ہے، اور جو آدھی امت کو جنت میں لے جانے کا اختیار تھا وہ محدود تھا، وہ حد تھی۔ میں اب ساری امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ میرے صحابہ اترونہا للمتقین، کیا تم سمجھتے ہو متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے میری سفارش ہوگی؟ لا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ولکنہا للمسلمین الخطائین المتلوثین، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کے ان لوگوں کی بھی سفارش کروں گا جو گناہ گار ہوں گے، مذنبین ہوں گے، خطائین ہوں گے اور گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ امت پر بھی اللہ کا احسان ہے، اس امت پر جو امت آج عبادت الہی کو چھوڑے ہوئے ہے، جو امت آج عقیدے کے سبقوں کو بھولی ہوئی ہے، اس امت پر بھی اللہ کا احسان ہے جو نبوت اور رسالت اور سارے نبیوں کے امام پیغمبر اور رسول پیغمبر کے راستے کو بھولی ہوئی ہے۔ ہر بندے نے اپنا طریقہ، اپنا راستہ بنایا ہوا ہے، اپنے بزرگوں، قوم، قبیلے کے راستوں کو چنا ہوا ہے، اپنے جناب فرقوں اور جماعتوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اپنا ان کا مائنڈ اور اپنا نظریہ اور اپنے انہوں نے کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا احسان اللہ نے اس امت پر کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے اپنی آدھی امت جنت میں داخل کروا لیجئے، چاہے آپ شفاعت کا حق لے لیجئے قیامت کے دن، میں نے شفاعت کے حق کو اختیار کر لیا ہے، اور شفاعت کے حق کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کر سکتا۔ پھر جامع ترمذی کے اندر روایت اس طرح سے ہے کہ اتانی آتن من عند ربی، کل کیا فرمایا میرے رب کے پاس سے میرے پاس ایک آنے والا آیا، فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنت، اس نے مجھے اختیار دیا کہ چاہے اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کروا لیجئے، و بین الشفاعہ، اور چاہے شفاعت کا حق لے لیجئے، فاخترت الشفاعہ و دعونی، اور فرمایا فاخترت الشفاعۃ، میں نے
نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر روایت ایسے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، وہ دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِي، اور مجھے بھی اللہ نے ایک دعا دی اور دعا کی قبولیت کا اختیار اللہ نے دیا، اور دعا کی قبولیت کے لیے اللہ نے کہا لیکن میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ دعونی شفاعۃ لامتی فی الآخرہ، میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے دنیا کے اندر نہیں کی، میں وہ دعا اپنی امت کے لیے کل قیامت کے دن آخرت میں کروں گا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک قبول کی ہوئی دعا دی گئی تھی، دعاها لِأُمَّتِهِ، جو دنیا کے اندر ہی اس نے اپنی امت کے لیے کر لی تھی۔ وَإِنِّي اِخْتِبَاتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی امت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے اپنی اس دعا کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اب قیامت کے دن میں امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے وہ دعا کروں گا۔ اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی میرے بھائیوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ساری انسانیت کا سردار ہوں گا، سید ہوں گا، سردار ہوں گا، آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، ساری مخلوق کا سردار ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور اللہ نے مجھے عظمت عطا فرمائی ہے، سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے قبر سے جس کو نکالا جائے گا وہ بھی میں ہوں گا، اور حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلے جس کو لباس عطا کیا جائے گا وہ بھی میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے جس کو سفارش کرنے کا اختیار دیا جائے گا وہ بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا وہ بھی میں ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں سوچنے کی بات ہے، جب قیامت کے دن سرداری اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کرنی ہے، سرداری کا تاج اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کرنا ہے، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کرنا ہے، جب اللہ نے شفاعت عظمیٰ اور کبریٰ کا حق اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کرنا ہے، سب سے پہلے قبر سے آپ کو اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے آپ کی قبر کو پھاڑا جائے گا، لباس عطا کیا جائے گا، تو سب سے پہلے شفاعت کا حق بھی آپ کو اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر سنت حدیث کو چھوڑ کر ہم رسم و رواج پر چلتے ہیں، پھر نبی پاک کی نماز محمدی کو چھوڑ کر اپنی فقہ کے اماموں کے جناب طریقوں اور طور طریقے پہ کیوں چلتے ہیں، پھر نبی پاک کی سنت حدیث طور طریقے کو چھوڑ کر، اسوہ حسنہ اور راستے کو چھوڑ کر پھر ہم اپنے قوم قبیلے کے رسم و رواج پر کیوں چلتے ہیں، پھر اپنے بزرگوں کے راپ کیوں الاپتے ہیں، پھر اپنے آباؤ اجداد اور باپ دادا کے دین پر چلنے کی دعوت کیوں دیتے ہیں، جب اللہ نے اس امت کو قرآن دے دیا ہے پھر اس امت کو کسی اور نصاب کی کیوں ضرورت پڑی ہے، جب اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو ان کو اسوہ حسنہ بنا کر ان کی سیرت اور ان کی حدیث اور سنت کو امت کے سامنے رکھ دیا ہے، پھر اس امت کو کسی اور کے طور طریقوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی ہے، پھر امت گمراہی کی طرف کیوں جا رہی ہے، پھر خاندانوں کے خاندان، جماعتوں کی جماعتیں، گروہوں کے گروہ، بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر سنت حدیث اسلام اور دین کو چھوڑ کر کیوں دوسرے راستوں پر، کیوں دوسرے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اگر انسان سنت حدیث کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے گا، اللہ اس کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اللہ اس کی محنتوں کو بھی رائے گاں کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ساری زندگی کی عبادتوں کو رائے گاں کر کے ضائع کر کے جناب ان کو حبا منصورہ بنا دے گا، اور اس کی کوئی عبادت کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے۔
बड़ी मशहूर मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है और सहीह बुखारी के अंदर भी है कि क़यामत के दिन जब सारी मखलूक, सारी उम्मत, सारे इंसान अल्लाह के दरबार में जमा होंगे, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू नहीं होगा। 50,000 साल का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। ज़मीन भी तप रही होगी, आसमान से सूरज भी आग बरसा रहा होगा और लोग चाहेंगे कि कोई उनका सिफारिशी हो, कोई शफाअत करे, हिसाब किताब ही शुरू कर दिया जाए। सारी उम्मतें, सारी मखलूक मिलकर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यजमाउल्लाहुल मोमिनीन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह सारे मोमिनों को जमा करेगा। इसी तरह फ़यक़ूलून लव इस्तशफ़अना इला रब्बिना, वो कहेंगे काश हमारे रब के पास कोई हमारा सिफारशी बन जाए। हत्ता युरीहना मिन मकानिना हाज़ा, ये इतनी तकलीफ़, इतनी परेशानी, इतनी दुख, इतनी मुसीबत से हमारी जान छूट जाए। फ़यातून आदमा, वो सारी इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, जाकर उनको सिफारिश के लिए कहेंगे। वो राज़ी नहीं होंगे, वो कहेंगे वलाकिन तू नूहन, तुम हजरत नूह के पास जाओ। अव्वल रसूलन, वो सबसे पहले रसूल हैं जो अल्लाह ने दुनिया में भेजे थे। लोग हजरत नूह के पास चले जाएंगे, वो भी शफाअत करने से इनकार कर देंगे। वो कहेंगे ए तू इब्राहीम खलील रहमान, तुम हजरत इब्राहीम के पास जाओ, अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया हुआ था, अल्लाह ने उनको अज़मतें अता फरमाई, अल्लाह ने उनको जद्दुल अंबिया बनाया था। सारे लोग मिलकर हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो भी सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। वलाकिन तू मूसा अब्दन अताहुल्लाहु तौराता, वो कहेंगे तुम हजरत मूसा के पास जाओ, अल्लाह ने उनसे कलाम भी किया है, अल्लाह ने उनको तौरात भी अता की है। सारे मिलकर हजरत मूसा के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। वो कहेंगे तू ईसा अब्दुल्लाह व रसूलहू, तुम हजरत ईसा के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। व कलिमतहू व रूहहू, वो अल्लाह का कलिमा, अल्लाह की रूह हैं, उनके पास जाकर सिफारिश और शफाअत के लिए कहो। वो हज़रत ईसा के पास लोग चले जाएंगे, उनसे जब कहेंगे, वो कहेंगे लस्तु हुनाकुम, आज के दिन मैं भी तुम्हारा सिफारिशी और शफाअत का हक नहीं रखता, नहीं बन सकता। वलाकिन एतु मुहम्मदा, तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे माँ बाप, हमारा जान माल आप पे कुर्बान हो। सारी दुनिया मिलकर अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के पास जाएगी, जिनके लिए कहा गया था गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़रा, ऐ पैगम्बर आपके पिछली लग़्ज़शों को भी माफ़ कर दिया गया, आपकी आने वाली कमियों कोताहियों को भी माफ़ कर दिया गया। जब सारे मिलकर जाएंगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया फयातूनी, मेरे पास आएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करूँगा, अल्लाह के दरबार में जाऊँगा, मैं अपने सर को सजदे में रख दूँगा। वक़ातु साजिदन, इतना लंबा सजदा करूँगा, अल्लाह मुझे अपनी तहमीदात सिखाएंगे, तहमीदात तस्बीहात सिखाएंगे, अल्लाह की पाकियाँ ही बयान करता चला जाऊँगा, अल्लाह की अज़मतें बयान करता चला जाऊँगा, अल्लाह की तारीफ़ें ही करता चला जाऊँगा, अल्लाह की अज़मत ही बयान करता चला जाऊँगा। इतने लंबे सजदे के बाद अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, सुम्मा युकाल ली इरफा मुहम्मदो, कहा जाएगा मोहम्मद अपने सर को उठाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरफा रासक या मोहम्मद, है मोहम्मद करीम अपने सर को उठाइए। सल तोता, मांगिए तो सही आपको अता किया जाएगा। कुल युस्मा, आप कहिए तो सही आपकी बात को सुना जाएगा। वशफा तो शफा, आप सिफारिश कीजिए तो सही आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने रब के सामने अल्लाह की तस्बीहात बयान करना शुरू कर दूंगा। फ़अहमद रब्बी बिमहामिदा अल्लमनीहा, जो अल्लाह ने मुझे कलिमात सिखाए, जो अल्लाह ने मुझे तस्बीहात के अल्फाज सिखाए, जो अल्लाह ने मुझे अपनी तारीफ़ के अल्फाज सिखाए हैं, वो अल्फाज पढ़ता चला जाऊँगा, हत्ता कि फिर मैं दोबारा सजदे में चला जाऊँगा, दोबारा सजदा करूँगा, लंबा सजदा होगा, अल्लाह की किबरियाई, बुजुर्गी, बढ़ाई वाला, अल्लाह की पाकी तस्बीहात वाला। फिर कहा जाएगा इरफा रासक या मुहम्मदो, है मोहम्मद करीम अपने सर को उठाइए। सल तोता, मांगिए आपको दिया जाएगा। कुल युस्मा, आप कहिए आपकी बात को सुना जाएगा। वशफा तो शफा, आप शफात कीजिए, आपको शफात का हक दे दिया गया है, आपकी शफात को कबूल किया जाएगा। फ़अहमद रब्बी बिमहामिदा अल्लमनीहा, फिर मैं सजदे में तीसरी मरतबा चला जाऊँगा, फिर मैं अपने रब की पाकियाँ बयान करूँगा। वो रब जिसकी
पाकी बयान करने के लिए अल्लाह ने हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस नहीं, लातादाद और बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है। उस रब की पाकियाँ अल्लाह के नबी बयान करेंगे। वो कायनात का सबसे सच्चा इंसान, वो कायनात का सबसे अजीम इंसान, वो कायनात का सबसे बड़ा इंसान, वो कायनात का सबसे बुलंद इंसान, वो कायनात का सबसे ऊंचा इंसान, वो कायनात का सबसे बड़ा इमाम, जिसको अल्लाह ने दुनिया आखिरत का इमाम बनाया, जिसको अल्लाह ने फरिश्तों का इमाम बनाया, जिसको अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया, जिनको अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों की सरदारियाँ अता फरमाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीसरी दफ़ा मैं सजदे में जाऊँगा, फिर अपने रब की पाकियाँ बयान करूँगा, अपने रब की हमद बयान करूँगा, अपने रब की तारीफ़ें बयान करूँगा, अपने रब की बढ़ाइयाँ बयान करूँगा, अपने रब की बुजुर्गियाँ बयान करूँगा। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, युकालु ली इरफा मुहम्मद रासका, है मोहम्मद अपने सर को उठाइए, आपकी बात को सुना जाएगा। कुल युस्मा सल तोता वशफा तुशफ़ा, आप अपने रब से मांगिए तो सही, जो मांगेंगे आपको अता कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उठूँगा, फिर मैं सिफारिश करूँगा, मेरी शफाअत को कबूल किया जाएगा, फिर मैं अपने रब के पास जाऊँगा। 3 मरतबा सिफारिश करेंगे अल्लाह के रसूल, तीनों मरतबा कबूल किया जाएगा, लेकिन एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी। दूसरी मरतबा फिर सिफारिश होगी, फिर अल्लाह हद मुकर्रर कर देगा कि इतने लोगों तक है, इतनी उम्मत तक है। फिर तीसरी मरतबा शफाअत करूँगा, फिर हद मुकर्रर करके उनको जहन्नमियों को जन्नत में अल्लाह भेज देंगे। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुम्मा अर्जिउ फअक़ूलु या रब्बी, फिर मैं अपने रब के पास जाऊँगा और कहूँगा, मेरे मौला, मा बकिया फिन्नार इल्ला मन हबसहुल कुरान, अब तो सारे जन्नत में जा चुके हैं, जहन्नम में सिर्फ लोग बाकी बच गए हैं, जिसको तेरे कुरान ने रोका हुआ है, जिसको तेरे कुरान ने जहन्नम में रोक दिया। मुशरिकीन को कुरान ने जहन्नम में रोका हुआ है, यानी वो जन्नत में नहीं जा सकते, जिनके बारे में अल्लाह के कुरान ने कहा था कि अल्लाह के साथ शिरक करने वाला हमेशा क़यामत के दिन भी और क़यामत के बाद भी जहन्नम में रहेगा। अल्लाह के रसूल का कलमा ना पढ़ने वाला, रिसालत और नबूवत पर ईमान ला लाने वाला, वो भी जहन्नम में रहेगा। अल्लाह की तौहीद को ना मानने वाला, वो भी जहन्नम में रहेगा। फिर फरमाएंगे, वजब अलैहिल खुलूद, कुरान ने कह दिया था कि ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे, मेरे मौला आप जहन्नम में वो बाकी बचे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 3 कलिमात, 3 अल्फाज इरशाद फरमाए, यखरुजु मिनन्नार, अल्लाह मेरी शफाअत और सिफारिश के बाद हर उस बंदे को जहन्नम से निकाल लेगा। वकान फी कल्बिही मिनल खैर मा यज़िनु मिन शईरा, जिसके दिल के अंदर एक जौ के बराबर भी ईमान होगा। मा यज़िनु बुर्रा, जिसके दिल के अंदर एक दाने के बराबर भी ईमान होगा। मा यज़िनु मिनल खैर ज़र्रतन मिन ईमान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी शफाअत के बाद हर उस बंदे को जहन्नम से निकाल लिया जाएगा जिसके दिल के अंदर एक जर्रे के वजन के बराबर भी ईमान होगा। मेरे भाइयों, अब सोचने और समझने वाली बात है, ये जौ के दाने के बराबर या एक जर्रे के वजन के बराबर ईमान कब बनता है? जब एक इंसान के पास 11 चीज़ें मौजूद हों, तो उसके पास उलमा के मुताबिक, मुहद्दिसीन के मुताबिक उसके पास ईमान का ज़र्रा मौजूद है। अगर 11 चीज़ें उसके पास मौजूद ना हो तो उसके पास ईमान का ज़र्रा मौजूद नहीं है। वो 11 चीज़ें कौन सी? 6 चीज़ें ईमान के अरकान और 5 चीज़ें इस्लाम के अरकान। आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरि व शर्रिही। और 5 चीज़ें ईमान इस्लाम के अरकान को शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज, बैतुल्लाह का हज करने वाला और उस पर ईमान रखने वाला हो, नमाज़ें पढ़ने वाला और उस पर ईमान रखने वाला हो, रोज़े रखने वाला और उस पर ईमान लाने वाला हो, ज़कात देने वाला और उस पर ईमान लाने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में शहादत और गवाही देने वाला हो। जिसके बारे में जिसके पास ये 11 चीज़ें होंगी उसके पास ईमान का ज़र्रा है, अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल लेगा। जिसके दिल के अंदर ईमान का ज़र्रा भी मौजूद होगा। फिर कौन से लोग हैं जिनकी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, शफाअत के हकदार किस अकीदे और किस अमल की वजह से बनेंगे, इंशाअल्लाह अगले जुमे में बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सही मानों में अपने महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, आपकी इताअत फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
ان الحمد للہ